چاول ایک ایسا دانہ جسے دنیا بھر میں اربوں لوگ روزانہ اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک غذا نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب اور انسانی زندگی سے جڑی ہوئی ایک مکمل داستان ہے۔ ماہرین کے مطابق چاول کی کاشت سب سے پہلے 5000 سال قبل چین کے دریائے یانگزی کے کنارے شروع ہوئی۔ وہاں سے یہ بتدریج پورے مشرقی ایشیا میں پھیلا۔ قدیم چینی تہذیب میں چاول کو دولت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی زبان میں لفظ چاول اور خوراک ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ چین سے چاول کی فصل بھارت پہنچی، جہاں دریائے گنگا کے کنارے ہزاروں سال پہلے اس کی کھیتی ہوئی تھی۔ ہندوستانی تہذیب نے چاول کو اپنی ثقافت اور مذہبی رسومات میں جگہ دی۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں چاول پھینکنا خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فصل برما، تھائی لینڈ اور پورے ایشیا میں پھیل گئی۔ اسلامی دور عروج میں جب تجارت کا راستہ عرب دنیا سے گزرا تو چاول مکہ، مدینہ اور بغداد تک پہنچ گیا۔ عرب تاجروں نے اسے افریقہ اور یورپ تک متعارف کروایا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ عباسی دور میں بغداد کے محلات میں چاول کے کھانوں کو شاہی دسترخوان کی زینت سمجھا جاتا تھا۔ جب مسلمان اندلس اسپین پہنچے تو وہ اپنے ساتھ چاول بھی لے گئے۔ یورپ میں پہلی بار چاول اندلس میں اگایا گیا اور بعد میں اٹلی اور اسپین کی وادیوں میں اس کی کاشت ہوئی۔ آج بھی اٹلی کا مشہور رسوٹو اسی دور کی یادگار ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں چاول کو شاہی اور عوامی دونوں دسترخوان پر اہم مقام حاصل رہا۔ مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے دربار میں بریانی اور زردہ جیسی ڈشز خاص اہتمام کے ساتھ پکائی جاتی تھیں۔ آج پاکستان کا باسمتی رائس دنیا بھر میں اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ 5000 سال پرانی یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چاول کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے کیا کیا خاص فوائد ہیں۔ آئیے اگلے حصے میں اس راز کو جانتے ہیں۔ چاول کی کہانی صرف تاریخی تک محدود نہیں بلکہ آج یہ دنیا کی سب سے متنوع غذا ہے۔ ہر خطے میں چاول کی اپنی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جو نہ صرف ذائقے بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے چاول سفید چاول ہیں۔ یہ دنیا کے 80% لوگوں کی بنیادی خوراک ہے۔ سفید چاول جلدی ہضم ہو جاتے ہیں اور فوری توانائی فراہم کرتے ہیں، لیکن ان میں فائبر اور کچھ وائٹامنز کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بلائی تہ ملنگ کے دوران ہٹا دی جاتی ہے۔ براؤن رائس وہ چاول ہیں جن کی بلائی تہ یعنی براؤن محفوظ رہتی ہے۔ اس وجہ سے ان میں فائبر، وائٹامنز اور منرلز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شوگر اور وزن کے مریضوں کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہضم ہوتے ہیں اور پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتے ہیں۔ کالا چاول، جسے فوربڈن رائس بھی کہا جاتا ہے، قدیم چین میں صرف بادشاہوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، یہ جسم کو کینسر اور کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ ہلکا سا میٹھا اور نٹ فلیور جیسا ہوتا ہے۔ لال چاول، خاص طور پر ہمالیہ اور سری لنکا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آئرن، میگنیشیم اور زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے یہ بہترین سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب کرتے ہیں باسمتی رائس کی۔ پاکستان اور بھارت کا فخر ہے۔ اس کے لمبے دانے اور منفرد خوشبو دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ بریانی اور پلاؤ جیسی ڈشز باسمتی کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی ہیں۔ غذائیت کے اعتبار سے یہ سفید چاول کی ہی ایک شکل ہے، لیکن اس کی خوشبو اور ٹیکسچر اسے خاص بناتے ہیں۔ دنیا بھر میں چاول کی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں۔ تھائی لینڈ کا جیسمین رائس اپنی مہک کے لیے مشہور ہے۔ جاپان میں سوشی رائس چپکنے کی صلاحیت کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے، جبکہ افریقہ میں پار بوائلڈ رائس زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یوں ہر علاقے کا چاول اپنے ذائقے اور فوائد کے لحاظ سے منفرد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان چاولوں میں غذائیت کتنی ہے۔ چلیے جانتے ہیں۔ اب ہم چاول کے غذائی پہلو پر بات کریں گے۔ ایک پلیٹ چاول میں آخر کیا چھپا ہے؟ کون سے وائٹامنز، منرلز اور غذائی اجزاء ہمیں ملتے ہیں اور یہ انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ چاول کاربوہائیڈریٹس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک کپ پکے ہوئے سفید چاول میں تقریباً 200 کیلوریز اور 45 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ یہ فوری توانائی دیتے ہیں اور اسی لیے کسان، مزدور اور کھلاڑی اکثر چاول زیادہ کھاتے ہیں۔ چاول میں پروٹین کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن اس میں خاص امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہیں۔ اگر چاول کو دال یا سبزی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ مکمل پروٹین فراہم کرتا ہے۔ سفید چاول میں فائبر کم ہوتا ہے، لیکن براؤن، ریڈ اور بلیک رائس فائبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
چاول میں وائٹامنز بی کمپلیکس خاص طور پر زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکٹین اور تھیامائن، B3 اور B9 فولیٹ یہ دماغی صحت اور اعصاب اور خون بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چاول میں میگنیشیم، آئرن، فاسفورس اور زنک جیسے اہم منرلز بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی، خون کی کمی کو دور کرنے اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خاص طور پر بلیک اور ریڈ رائس میں اینٹی آکسیڈینٹس جیسے اینتھوسائننز پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچاتے ہیں، بڑھاپے کو سست کرتے ہیں اور دل کے امراض سے حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں سائنسدانوں نے چاول پر تحقیق کی ہے۔ جاپان میں ایک اسٹڈی کے مطابق روزانہ چاول کھانے والے افراد میں موٹاپے کے امکانات کم پائے گئے۔ بھارت میں تحقیق سے پتہ چلا کہ باسمتی رائس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ گندم، مکئی اور جو کے مقابلے میں چاول زیادہ ہلکے اور آسانی سے ہضم ہونے والے اناج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار اور کمزور افراد کو اکثر چاول کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یوں ہم نے دیکھا کہ چاول صرف ایک عام خوراک نہیں بلکہ ایک مکمل غذائی خزانہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زیادہ چاول کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ جہاں ایک طرف چاول بے شمار فوائد رکھتے ہیں، وہیں ان کا زیادہ استعمال کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ چاول کے نقصان دہ پہلو کیا ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ چاول میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو اکثر جسم میں توانائی کے طور پر استعمال نہ ہوں تو چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر سفید چاول زیادہ کھانے سے وزن بڑھنے اور پیٹ نکلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ سفید چاول کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، یہ خون میں شوگر کو تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے مریض اگر زیادہ سفید چاول کھائیں تو ان کا شوگر لیول غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ براؤن یا باسمتی رائس بہتر آپشن ہے۔ زیادہ عرصے تک سفید چاول کھانے سے جسم کو فائبر، وائٹامنز اور منرلز کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاول کو ہمیشہ سبزیوں، دالوں یا گوشت کے ساتھ پکایا جائے اور اسے کھایا جائے تاکہ غذائیت مکمل ہو جائے۔ چاول ایک ایسا پودا ہے جو زمین سے زیادہ مقدار میں آرسینک جذب کرتا ہے۔ یہ زہریلا کیمیکل زیادہ کھانے کی صورت میں جگر، گردے، دل کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے چاول کو ہمیشہ اچھی طرح دھونا اور زیادہ پانی میں پکانا فائدہ مند رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ چاول کھانے سے قبض یا گیس کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کم فائبر کھاتے ہیں یا پانی کم پیتے ہیں۔ اس لیے چاول ہاضمے کے مسائل بڑھا سکتے ہیں۔ اگرچہ بہت کم لیکن کچھ افراد کو چاول سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں چھینکیں، خارش یا ہاضمے کے مسائل شامل ہیں۔ ایسے افراد کو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ چاول کے نقصانات سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ 1 سے 2 کپ کافی ہیں۔ سفید چاول کے بجائے براؤن یا باسمتی رائس کو ترجیح دیں۔ ہمیشہ دال، سبزی یا پروٹین کے ساتھ پکائیں۔ چاول کھانے کا بہترین وقت دوپہر کا کھانا ہے۔ رات کو زیادہ چاول کھانے سے پرہیز کریں۔